السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قیب قادری۔ میں نے کل آپ لوگوں کو وضو کے متعلق کچھ حدیث شریف سنایا تھا، 5 حدیثیں بیان کیا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث شریف لے آ رہا ہوں اور کچھ مسائل، وضو کے متعلق کچھ مسائل، اسے آپ لوگ سماعت کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اسے شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کیجیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، میرا ہر آنے والا ویڈیو آپ لوگ کے پاس جلد سے جلد آئے گا، اسے آپ سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب بندہ مسواک کر لیتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو فرشتہ اسے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے اور قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اب اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، پھر اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں جو مسواک عادی ہو جائے، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ دیکھیے مسواک کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس سے قریب ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، دو اور انگلیاں قریب ہیں، اسی طرح فرشتے اس سے قریب ہو جاتے ہیں، اسی قرات کو سماعت کرتے ہیں اور اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں، قرآن کی ذلت اٹھاتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے منہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اور مشائخ کرام فرماتے ہیں جو مسواک کا عادی ہو جائے اس سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت سے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ افیون ایک نشہ کا چیز ہے۔ میں نے کچھ روز پہلے میں قرآن سے ثابت کیا تھا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ آج فرائض سنیے اور اس پہ کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، کہنیوں سے دونوں ہاتھ دھونا، سر کا چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سے دونوں پاؤں دھونا۔ وضو فائدہ کسی وضو کے دھونے کے معنی میں کہ اس وضو کے ہر حصے پر پانی کم سے کم 2 بوند پانی پہنچنا چاہیے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی تیلنے یا آدھے بوند بہہ جانے کے دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو ہوگا نہ ہی غسل ہوگا۔ اس عمل کا لہذا بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نماز کا نماز جاتی رہتی ہے۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک وہاں خیال نہ رکھا جائے وہاں پانی نہیں جائے گا، ان پر پانی بہے گا، جس کی تشریح ہر وضو میں بیان کی جائے گی، آگے چل کر آپ کو اس کا بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ سماعت فرمائیے۔ پہنچنے کی مسح کرتے ہیں، منہ دھونا، سر و پیشانی دھونا، یعنی جہاں سے منہ دھونا، میں نے کہا منہ دھونا، منہ کہاں دھوئے گا؟ کوئی منہ نہیں دھوئے گا، منہ دھونا، منہ کہاں سے بال جمتے ہوں وہاں سے لے کر داڑھی تھوڑی تک دھونا، اور ایک کان سے دوسرے لو تک دھونا۔
یہ دوسرے کارن موضوع حدیث مسح ضروری ہے ترمذی بہت مسح کرتے ہیں منہ دھونا سر و پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمتے ہو اتنا جمتے ہوں جہاں سے بال جمتے اتنا ہو تھوڑی تک طویل، اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک دھونا منہ ہے، اس سے اندر جلد ہر حصہ پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ بہانا سنت ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا اور میں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو 3 مرتبہ ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے، 2 مرتبہ دھونا ثواب ہے، 3 مرتبہ دھونا اگلے نبیوں کو اور میرا طریقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلہ صاف فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 1، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمتے نہیں، اس پر تہین تک منہ دھونا فرض ہے، وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک بالوں کا زر تک دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 2، موش یا بچے کے بال کتنے ہو کہ کھال بالکل نہ دکھائی دیں۔ کسی کا بال اتنا گھن ہو ایک بھی کھال دکھائی نہ دے تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ مان لیجیے یہ میرا ہاتھ ہے، یہاں پہ اتنا بال ہے، مان لیجیے سر میرا ہے، یہ میرا سر ہے، یہ منہ ہے، اتنا بال یہاں پہ جمے ہیں، کھال دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو یہاں پہ بال کو دھونا جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ جلد کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال کتنے نہ ہو تو گھن نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ ان جگہوں کا بال گھن نہ ہو تو وہاں جلد کا دھونا فرض ہے۔ مان لیجیے بال ہے میرا، یہاں گھن نہیں ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے، یہاں جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر موش بڑھ کر لبوں تک چھپا لے تو اگرچہ کاندھے ہوئے ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ اگر مانیے موش ہے یہاں تک آ گیا، لب کو چھپا لیا تو یہاں ہٹا کر دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 4، داڑھی کے بال اگر گھن نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ داڑھیاں گھن نہیں ہے، جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر سروں کا دھونا فرض نہیں اور جو حلقے سے نیچے ہو اتنا دھونا ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصہ میں کتنے ہو اور کچھ جب گھنے ہو اور کچھ حصے میں کھرے، تو جہاں گھن ہو وہاں بال اور جہاں کم ہو وہاں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ مان لیجیے اگر بال گھن ہے، داڑھیاں گھن نہیں ہے، یہاں بال کا دھونا بال کا دھونا فرض ہے، یہاں پہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کرے کہ اس میں کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی دھول یا تو وضو نہ ہوا، ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کا دھونا فرض نہیں، منہ بند کرنے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ منہ بند کرنے یہ ہے، منہ بند کرنے سے جو اندر ظاہر نہیں ہوتا ہے اسے دھونا فرض نہیں ہے، دھونا فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر 6،
اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہیں جیسے کپنی کہتے ہیں ٹپنی کہتے ہیں، ان کا دھونا فرض ہے، اسے دھونا فرض ہے، اس کو دھونا ٹپنی کو دھونا فرض ہے۔ ہاں اس حصہ میں جتنے جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں اور وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہو یا گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیجیے۔ مسئلہ نمبر 7، تخے کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نہ تو حرج ہے، کوئی حرج نہیں، تکلیف دے رہا ہو پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو اس میں کمنٹ میں لکھیں، اور مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو، آپ کے دل میں کوئی سوال ہو، کچھ سوال کریں، آپ کا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مثلا میں 7 مسائل آپ لوگ کے سامنے پیش کیا، آپ لوگ سماعت کیے ہیں۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، اپنے گھر والے دکھائیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والے دیکھیں گے، آپ کے گھر اس پہ عمل کریں گے، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ کو میں 5 مسئلہ یا 7 مسئلہ کل لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی زیادہ ہے۔ آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے، آپ دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ میں اپنا مسئلہ یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔